حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ منافقین کے لیے جو بھاری چیزیں تھیں ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں جان اور مال قربان کرنا تھا، بالخصوص اللہ کے راستے میں جنگ کرنا. اب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اسی منافقین کے تذکرے کے اندر. فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو، ان گروپس، ان ٹروپس، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے کوچ کیا کرو. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی جنگ کی جو بھی اسٹریٹجی طے پاتی ہے تمہاری موومنٹ اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ جنگ میں پیٹھ دکھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور وہ گناہ کے جن کی اپیرنٹلی معافی نہیں ہے کوئی بھی. اللہ تعالیٰ ویسے چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے. لہذا یہ وضاحت ہے کہ اگر تمہاری اسٹریٹجی یوں طے ہوتی ہے کہ اکٹھے کوچ کریں گے تو اکٹھے کوچ کرو، اور اگر اسٹریٹجی یہ طے پائے کہ پہلے ایک جو ہے وہ ریجمنٹ نکل جائے یا ایک کمپنی جو ہے وہ نکل جائے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسری کمپنی نکلے، تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ گناہگار شمار نہیں ہوں گے. اس کی پرمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانٹ کی جا رہی ہے کہ تم جیسے تمہاری اسٹریٹجی ہو تم نکلو، اکٹھے نکلو یا چھوٹے چھوٹے گروپ ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جان بوجھ کر دیر لگائیں گے. پرمیشن تو ہو گئی لیکن کوئی شخص جو ہے وہ اسٹریٹجی کے تحت اپنے کمانڈر کے حکم کے تحت دیر سے جا رہا ہے، یا وہ جان بوجھ کر پس پیش کرتے ہوئے دیر سے جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا جو محاسبہ ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا. اچھا، اس کے بعد اب ایک اور سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں منافقین کا طرز عمل سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، کہ اگر تم، اب یہ خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے جمع کے صیغے میں، اور ان میں سے آؤٹ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، اگرچہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں بظاہر شامل ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، ظاہر ہے جنگ کے اندر سیٹ بیکس بھی آتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی فتح بھی ہوتی ہے، تو اگر تم پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو قالا، منافق کہے گا، یعنی مراد ہے منافقین، قد انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا، مجھ پر مہربانی فرمائی، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ اس موقع پر موجود نہیں تھا. شاہدہ یشہدو کے معنی موجود ہونا، ٹو بی پریزنٹ، اور اس کا الٹ ہے غائب، جو وہاں موجود نہیں ہے. نماز جنازہ کی جو معروف دعا ہے اس میں اس کا ایگزیکٹ مفہوم ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو مر چکے ہیں انہیں بخش دے. و شاہدنا و غائبنا، اور جو موجود ہیں انہیں بخش دے اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے. تو یہاں شہید جو ہے یہ پریزنٹ کے معنوں میں آیا ہے. یعنی مسلمانوں کو کسی مارکے میں کوئی سیٹ بیک پہنچا تو وہ جو منافقین کا ٹولہ ہے، کوئی انڈیویجول منافق یا سارے کے سارے منافقین جو اس ایڈوانس پارٹی کے اندر جس نے سب سے پہلے نکل کر جا کر مقابلہ کیا اس میں شامل نہیں تھے، تو پھر یہ شکر ادا کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یا ہم پر بڑا انعام ہوا کہ ہم اس موقع پر موجود نہیں تھے. یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مقام شکر نہیں ہے، بلکہ
یہ تمہارے لیے ایک مقام محرومی ہے کہ تمہارے وہ ساتھی کے جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ لوٹ کے لے گئے اور تم اس اپرچونٹی سے محروم رہ گئے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اسی سچویشن میں فرمایا کہ اگر وہ جو پہلی پارٹی نکلی تھی اس نے فتح کر لیا اور ان کے ہاتھ مال غنیمت لگ گیا تو ان کا احساس کیا ہوتا ہے ان منافقین کا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایڈوانٹیج ملتی ہے، کوئی مہربانی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو لازماً یہ کہے گا یا کہیں گے کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا ظاہر کرتے ہوئے کہ جیسے اس کے اور جو پارٹی وہاں موجود تھی ان کے درمیان بڑی دوستی اور بڑا پیار تھا. کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اوہو ہائے افسوس، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں عظیم مقصد کو حاصل کر لیتا. یعنی اندر کی بات اور ہے لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ وہ بازی لے گئے، یعنی وہ بات جو پہلے موقع پر کہنے کی تھی اب کہہ رہا ہے. اور بیچ میں اصل میں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف اس چیز کی ہے کہ میں جنگ جیتنے والوں میں شامل نہیں ہوا، لہذا میں مال غنیمت سے محروم رہ جاؤں گا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں. یعنی پہلے فَلْيُقَاتِلْ عربی ترتیب کے اعتبار سے پہلے آ گیا ہے. چاہیے ان لوگوں کو کہ جنگ کریں. کون لوگ؟ کہ جو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں. اچھا، اب یہ خرید و فروخت جو ہے یہ بارٹر سسٹم کے تحت آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز بھی آپ حاصل کرتے ہیں وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو چیز آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں یا چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ بیچ رہے ہیں. تو یہاں مراد کیا ہے کہ اصل بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو قربان کرتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا جو آخرت کا حصول کا معاملہ ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ دنیا قربان کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر یعنی سب سے پہلا حکم جو ہے دین کا وہ نماز ہے. اب نماز کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے وقت کی. اب وہ وقت جو ہے وہ دنیاوی کسی حصول کا ہو یا دنیاوی وقت کے ضیاع کا ہو. یعنی آج ہم بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھے گھنٹوں جو ہیں وہ مذاکرے سن رہے ہیں یا کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، دلچسپی ہے تو تبھی دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو اس دلچسپی کی قربانی دینی پڑتی ہے اور جا کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. یا آپ جو ہیں وہ دکاندار ہیں تو آپ کو بہرحال اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، گاہک کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال آپ کو یہ احساس تو ہوتا ہے نا کہ میں اپنی دکان سے اٹھ کے جا رہا ہوں اینڈ موسٹ لائکلی میں لوز کروں گا. تو دنیا جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے آخرت کے حصول کے لیے. تو فرمایا اس کے لیے خوبصورت انداز ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، پھر قتل کر دیا جاتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا غالب آتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہر دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. یعنی مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرے تو خواہ اونٹ اس کروٹ بیٹھ جائے تب بھی یہ گین کر رہا ہے اور خواہ اونٹ دوسری کروٹ بیٹھ جائے تب بھی وہ گین کر رہا ہے. یعنی اس کو دوسرے سورہ توبہ کے اندر جا کر اس کے لیے اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے تم اپنی فکر کرو، ہمارے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہیں. اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو بھی آخرت کا نفع ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم یہ جنگ جیت گئے پھر تو تم بھی مانو گے کہ یس ہم جیت گئے، تو ہم تو دونوں صورتوں میں جیت رہے ہیں. تو یہاں وہی بات جو ہے اس کے لیے اسلوب بدلا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا
پھر خواب و قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو ہر صورت میں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک اسلوب کیا ہے جو ذرا زیادہ سمپیتھیٹک اپروچ ہے، جس میں انسان جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ اس لیے کہ آئیڈیلی اسپیکنگ ہماری جنگ اور ہماری ہر موو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن بالفعل ایسا ہوتا نہیں اکثر و بیشتر۔ لیکن فوری طور پر یعنی انسان کا کوئی اپنا عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی مصیبت میں ہو تو پھر آخرت کا ایمان نہ بھی ہو تو بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ انسان اس کی مدد کو پہنچے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اسلام سے نہ کسی اور مذہب سے، لیکن بہرحال جو انسانی ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کے تحت انسان موو کرتا ہے۔ اب سچویشن کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ مہاجرین منتقل ہو چکے ہیں یہاں پر، لیکن انہی کے رشتہ دار عزیز و اقارب جن میں سے مسلمان بھی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اخلاقی طور پر ان کا بھی حق ہے کہ نہیں ان پر، اب اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، اور اسی سے یعنی ایک وہ بھی موٹیویشن آ گئی کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہوں، پس رہے ہوں، تو ان مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچنا یہ بندہ مومن کی یا مومنین کی ذمہ داری ہے۔ اب دنیا نے اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے، یہ جو سفارتی نظام، پھر یہ UNO، یہ سب اصل میں کیا ہیں؟ یہ اسی جذبے کو روکنے کے لیے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ پابند ہوں اقوام متحدہ کے چارٹر کے، اور کوئی جا کر اس میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ پھر یہ دنیا کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان معاہدے کے بارے میں وضاحت موجود ہے سورہ انفال میں جا کر، کہ وہاں منع کیا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کی مدد کو پہنچو، ہاں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان کسی ایسے قوم کے ہاتھوں پس رہے ہوں جو تمہاری معاہد ہو، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہو، یعنی تمہارے الائز ہوں، تو تم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں اصولی بات کہی جا رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ حالانکہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہیں لڑتے۔ الذین یقولون، جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی اس بستی کے رہنے والے ظالموں سے ہمیں نجات دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور ہماری طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اب چونکہ مسلمانوں کی اس جماعت میں دو گروہ ہیں، ایک سچے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور دوسرے منافقین ہیں۔ اب ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا، جو سچے مومن ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور طاغوت کی وضاحت پچھلی دفعہ آ چکی ہے، طغا یطغو کے معنی بغاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی مخالف ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو ماننے سے جو بھی انکار کرتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حواریوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوگی۔
جنگ ہو، کھیل ہو، کشتی ہو، ان میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ چال۔ اگر آپ نے صحیح اسٹریٹجی بنا لی تو آپ میں یعنی تعداد کے اعتبار سے فزیکلی کوئی کمزوری بھی ہے تو آپ میچ جیت سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو کیپٹن کا رول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور یعنی کھیلتے کھلاڑی ہیں لیکن کریڈٹ جو ہے وہ کیپٹن کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کیپٹن جو ہے وہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کرکٹ کے میچ ہے، فرض کیجئے کہ پہلے کس کو بھیجنا ہے۔ اب یہ سچویشن آ گئی ہے تو اب بجائے ترتیب میں اس تیسرے آدمی جو ریگولر اس کو بھیجنے کے بجائے پانچویں کو بھیجنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیپٹن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لہذا اسی کو اس کا کریڈٹ ملتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہے، مسلمان تعداد میں، مسلمان اسلحے میں، اور مسلمان جو بھی مین پاور ہے ہر کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمزوری ہی پر نظر رکھیں تو وہ کبھی بھی لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ آج بھی معاملہ یہی ہے، یعنی آج مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ سمجھیے کہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اب امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب آپ حساب لگانے بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑی حماقت ہوگی کہ آپ امریکہ کے مقابلے میں لڑیں، لہذا چپ کر کے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے سرنڈر کرو، اور جیسے امریکہ کہتا ہے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ اور یہ کرتے کرتے کوئی اس کی حد نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اب مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرے گا اور کہے گا کہ اصل اسلام تو بہت امن پسند مذہب ہے اور ہم اسلام کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اسلام کو ہم بڑا عظمت دیتے ہیں، افطاریاں بھی کرائی جائیں گی ان کو وائٹ ہاؤس میں، اور پھر سب کچھ ہوگا مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کہ تم امن پسند بن کر رہو تو ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری اصل جنگ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ اسلام سے ہے، ہماری اصل جنگ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یقین رکھو کہ شیطان کی چال کمزور ہے، یعنی ساری طاقت کے باوجود شیطان جو ہے وہ چال ایسی غلط چل بیٹھے گا جس کی وجہ سے وہ شکست کھائے گا۔ پوری 1400 سالہ جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس میں آپ دیکھیں تو مسلمان تعداد میں کم ہو کر بھی جیتتے رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس جیت میں کفار کی کسی نہ کسی حماقت کو دخل ہوتا ہے۔ یعنی احمد شاہ ابدالی آئے افغانستان سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا تھا، وہ مسلمان حکمران تھے وہاں کے افغانستان کے، ان کو خط لکھا اور مرہٹوں کی مدد کے لیے، مرہٹوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ آئے۔ تو اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک کمک جو آ رہی تھی مرہٹوں کی وہ راستہ بھول گئی اور وہ احمد شاہ ابدالی کی فوج کے ہاتھ لگ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، کتنا کچھ ساز و سامان اور کتنا کچھ کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لے کے آئے ہوں گے۔ ایک فوج کی موومنٹ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ فوجیوں کی موومنٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی ساری خوراک، ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ بھی ساتھ اٹھا کر لے کے آنی ہوتی ہیں۔ تو کتنی بھی کمک ہونی تھی ان کے پاس، یعنی ساز و سامان ہونا تھا اور کتنا بھی خوراک کا ذخیرہ ہونا تھا، لیکن جب وہ پورا کا پورا بڑا ذخیرہ جو تھا جو قریب سے آ رہا تھا وہ ان کے ہاتھ لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ احمد شاہ ابدالی کو فتح نصیب فرمائی، اور مسلمانوں کے یہاں پر جو پاؤں جمے، اور میں اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں، تو اس میں دخل ہے کہ نہیں اس چیز کا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے کیسے مدد کرتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی کمزور لوگ، جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، نقصان بھی ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ یعنی اب تو ہمارے جو دانشور حضرات ہیں، اللہ ہی انہیں ہدایت دے، یعنی جب سے پڑھنا شروع کیا تھا چھٹی جماعت سے، وہ تاریخ جو تھی ہندوستان کی وہ پڑھ رہے تھے، اور میر صادق اور میر جعفر کو غدار ہی پڑھتے سنتے چلے آئے تھے، لیکن حال ہی میں عجیب معاملہ ہو گیا کہ باقاعدہ اخباری کالمز کے اندر انہیں خراج تحسین پیش کیا جانے لگا کہ وہ بڑے ریئلسٹک تھے، کہ انگریز سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے ٹھیک کیا تھا جو کیا تھا، اور یہ حماقت جو تھی وہ ٹیپو سلطان کی اور سراج الدولہ کی حماقت تھی کہ انہوں نے انگریز کے ساتھ جنگ لڑی۔ بات سمجھ رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
وقتاً فوقتاً غلبہ عطا کیا ہے. کس کے ذریعے سے؟ کافروں کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے. اور یہاں ایک اصول بیان کر دیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بڑا کلیور ہے، بڑا علم والا ہے اور بہت کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی حماقت کرواتا رہے گا اور اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتا رہے گا وقتاً فوقتاً. اب آنے والا جو دور ہے، جو آنے والے دن ہیں، میں دور نہیں کہتا، دور بہت بڑا ہوتا ہے، میں دن ہی کہوں گا، یہ اب پھر ہم پر بہت زیادہ سخت آنے والے ہیں، اس لیے کہ عرب سپرنگ جو شروع ہوا تھا پچھلے چند سالوں میں اور اس میں بڑے بڑے برج الٹائے، اب سعودی عرب کی باری ہے اور معلوم نہیں کب پاکستان کی باری آئے گی. اب پھر وہی گروہ جو ہیں وہ یہاں پر، یعنی ہمارے دانشوروں کی شکل میں تو وہ باقاعدہ ووکل بھی ہیں اور وہ کھل کر سامنے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن عوام الناس میں سے بھی کچھ ان کے ساتھ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل انٹلیکچول اپروچ اور جو عقل مندی کی اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ریئلسٹک انداز اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ مغرب کے ساتھ خام خواہ پنگے نہیں لینے چاہیے، لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. لیکن بہرحال جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور وہ جو بڑی جنگ ہے، کل ہی مجھے یعنی ایک کوٹ مجھ تک پہنچا کسنگر کا کہ اس نے کہا کہ جی 3rd ورلڈ وار ہوگی اور ہم مسلمانوں کو راکھ بنا دیں گے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ اس کو؟ راکھ سمجھتے ہیں نا، سوا یعنی جلا ہوا جو ہوتا ہے مال، کوئی بھی چیز جلائی جاتی ہے، لکڑی جلائی جاتی ہے یا بھوسا جلایا جاتا ہے، گروئی جلائی جاتی ہے تو کیا راکھ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا 3rd ورلڈ وار ہونی ہے اور ہم مسلمانوں کو راکھ بنا دیں گے. تو یہ تھریٹس ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود یعنی وقتاً فوقتاً ان کی زبان سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں. لیکن اب جو تھا، کیا نام تھا پریزیڈنٹ کا جو باپ بیٹا آئے تھے، بش جونیئر کی زبان سے 9/11 کے بعد نکل گیا تھا نا، یہ کروسیڈز کا آغاز ہو گیا ہے. بعد میں وہ مکر بھی گیا اس سے. اب ٹرمپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اب وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے جو انداز ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس سے یہ چیز جو ہے وہ بہت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ بڑی وار جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ وہ لانے والے ہیں. اب اس میں جو مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا، 2 آسپیکٹس ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پہلی بات وہ کہی کہ خواہ تم ہار جاؤ، شہید ہو جاؤ، اور خواہ تم جیت جاؤ، غلبہ پالو، ہم دونوں صورتوں میں تمہیں اجر دیں گے. اب یہاں پر انکرج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے حماقتیں کروائے گا اور ان سے اسٹریٹجک مسٹیکس ہوں گی. یہ جو الفاظ ہے نا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے. اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ غلبے کی امید کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے. انسان کی کمزوری ہے نا، ایمان میں ہر شخص کا وہ درجہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے مجھے شہادت کی موت چاہیے، لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ امید ہو فتح کی، کچھ گین کرنے کی، تب تو وہ اس میں کودیں. تو ان کے لیے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مکی زندگی میں یعنی وحی کے آغاز کے بعد صحابہ کرام کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع میں بھی. بلکہ آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ جب ابو جہل آل یاسر پر ظلم ڈھا رہا تھا، آل یاسر کو پہچانتے نا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر قرشی تھے اور یہ امان میں تھے ایک اور سردار کی، اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا، لہذا ابو جہل کو ان پر ایک اختیار حاصل تھا
تو ابو جہل نے انہیں مجبور کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور شرک کا ارتکاب کرو. بت پیش کیے کہ ان کو عزت دو، یا ان کو سلام کرو، ان کو مانو کہ یہ واقعی نفع نقصان کے مالک ہیں. انہوں نے انکار کیا تو ابو جہل نے بدترین تشدد کیا ان پر. تشدد کیا تھا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 توانا اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، یعنی ایک اونٹ کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ سے ایک پاؤں اور چوتھے اونٹ سے دوسرا پاؤں، اور بیک وقت ان 4 اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا. تو زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ایک ایسا ظلم کہ اس کا تصور کر کے بھی انسان پر جھجری آتی ہے. اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بلکہ ان پر تشدد کیا، اسی لیے وہ پہلی شہید شمار ہوتی ہیں اسلام کی، کہ انہیں ابو جہل نے کہا کہ یہ بت ہے، کہو کہ یہ حق ہیں، تو انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور وہ تھوک ابو جہل کے منہ پر بھی آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کر برچھا مارا ان کی شرمگاہ کے اندر اور انہیں شہید کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس سے گزرے. اب ظاہر ہے اس وقت جب ان کی شہادت واقع ہوئی ہے تو کوئی 25-30 مسلمان اس وقت ہوں گے مکہ مکرمہ کے اندر. اب غیرت کا تقاضا، حمیت کا تقاضا، بہادری کا تقاضا کیا ہے کہ انسان مر جائے اور کچھ نہ کچھ ضرور کرے. لیکن اجازت نہیں تھی، ابھی اللہ کے راستے میں لڑنے کی اجازت نہیں آئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں بھی کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ورنہ مرتا کیا نہ کرتا، جب انسان بالکل موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اگر ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، تو کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ 1-2 کی جان لے لے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکی دور میں صحابہ کرام نے سارے ظلم برداشت کیے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. اب مکی قرآن مجید میں کوئی آیت آپ کو نہیں ملتی کہ جس میں یہ حکم ہو کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، لیکن وہ وحی نہیں جو قرآن مجید کا حصہ بنتی ہے، جو آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہوتی تھی، بلکہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پیغام دیا ہوگا کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے، اور ادھر سے بھی اسٹریٹجی ہے. اب ابو جہل جو تھا یہ ہوک تھا، یعنی بہت جوشیلے مزاج کا آدمی تھا. وہیں مکے کے اندر ابو سفیان بعد میں ایمان بھی لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عزت سے نام لیتے ہیں. اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے. وہ کیا تھے؟ وہ اسٹریٹجک آدمی تھے، سیاستدان تھے نا. بنو امیہ کے اندر سیاست تو پہلے دن سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. لہذا جب صحابہ کرام پر تشدد ہو رہا تھا مکے کے اندر، تو ابو سفیان نے آ کر انہیں کہا تھا، یہ میسج مووی کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے نمایاں کیا اس کو، کہ اس نے آ کر منع کیا کہ مت کرو ان کے ساتھ یہ، دس وے دے ول ون مور سمپیتھیز. اب یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے. بالعموم قریش نے حماقت کیا کی، یعنی سیرت النبی کے اندر ان کی ایک حماقت کو دخل ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی روکتے رہتے لیکن براہ راست تشدد نہ کرتے، تو وہ جو عوام تھے وہاں کے، سائلنٹ میجورٹی جو تھی، وہ کنورٹ نہ ہوتی اسلام کی طرف. اچانک ایسا کیسے ہو گیا؟ یعنی قریش کے مزاج کے یہ بات بالکل خلاف ہے کہ قریش جو ہے وہ دب کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں تو ایک دم سارے مسلمان ہو گئے. ہرگز نہیں. یعنی اندر سے وہ قائل ہو چکے تھے کہ یہ دین سچا دین ہے، لیکن جو باہر کا پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک دم آ گئے. تو سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ ون ہوتی ہے ہمیشہ صبر و تحمل سے اور وائلنٹلی ریئیکٹ نہ کرنے سے. اگر مسلمان وائلنٹلی ریئیکٹ کرتے قریش کے تشدد کو تو کرش کر دیے جاتے. یہ جو اسٹریٹجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی تھی کہ ہاتھ نہ اٹھانا، جس کا یہاں پر تذکرہ ہے باقاعدہ اس مدنی صورت میں کہ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا، جنہیں حکم دیا گیا تھا. اب یہ کون سا حکم ہے؟
یہ غیر مطلوب وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، یہ اس کے ذریعے سے دیا ہوا حکم تھا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کے فائل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ انہوں نے حکم دیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے. اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہو آپ پر اسٹریٹجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن سے جو ذہین ترین دماغ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہو کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اسی کی بنیاد پر سروائیول ہوئی. تو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے ہاتھ باندھے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، نماز نہ چھوڑنا. نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیٹ اٹ. نماز پڑھنے سے تمہیں روکا جائے تو جہاں روکا جائے وہی نماز پڑھ لو. تمہیں سے وضو نہ کرنے دیا جائے تو تیمم کر کے پڑھ لو. تمہیں باندھ دیا جائے اور تم اس کی حرکتیں نہ کر سکو تو پھر اشارے سے نماز پڑھ لو. تو نماز قائم کرنی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اچھا اس وقت کیا تھا کہ صحابہ کرام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی کچھ اجازت دیجیے کہ ہم بھی ریئیکٹ کریں، ہم بھی لڑیں ان کے ساتھ. لیکن اب کیا ہو گیا، قتال کا حکم آ گیا. اچھا اب جب قتال کا حکم آیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو مہاجرین تھے ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ قتال کا حکم مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں منافقین کی تعداد بھی موجود ہے اور کمزور مسلمان بھی ہیں. یعنی یہ بھی دو کلاسز ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ہے تو سچا مسلمان لیکن ذرا ہمت کم ہے، تو وہ بھی ڈرتا تھا لڑنے سے اور اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اٹھانے سے. اور منافق جو تھا اس کے دل سے تو ویسے ہی ایمان نکل چکا تھا، لہذا اس کا طرز عمل بھی یہ تھا. تو فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو جب قتال کا حکم آ گیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ. آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو شاید ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نام کی تو کوئی شے یا ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے. لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. وہ دوسرے پہلو سے عرض کیا تھا کہ میں ہر ہفتے کھوڑیاں والا آ کے درس دیتا ہوں، تو اگر کہیں میں کسی وجہ سے کھوڑیاں والا میں ہوں گا تو میں ذرا کانشیس ہو کر چلوں گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جسے دیکھ کر آپ کہیں کہ لو جی ہمیں درس دیتا پھرتا ہے اور خود یہ کرتا ہے. وہ اس پہلو سے خوف خدا کی کمی ہے. اسی طرح یہاں کہ اصل میں تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کام نہ کروں، باقی ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی مجھے پرواہ ہو. تو یہ کیا ہے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اب یہ جنگ کے اعتبار سے ہے کہ کہیں میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے زخم نہ کھا بیٹھوں، یا میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے جان نہ گوا بیٹھوں. حالانکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ موت اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھی ہے، جس کے ہاتھوں لکھی ہے، مجھے اسی کے ہاتھوں اور اسی جگہ پر آنی، لہذا میں یہاں سے بھاگ کے وہاں جاؤں گا تو عین ممکن ہے میری موت وہیں پر لکھی ہوئی ہو اور وہیں پر مجھے موت آئے گی. اور اگر میری موت یہاں لکھی ہے اس جگہ پر تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہاں مرنے سے روک نہیں سکتی. میں بھاگ جاؤں گا اور پھر بیمار ہو جاؤں گا. کتنے ہی لوگ ہیں، ہمارے پرانی جو روایت ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ کیا ہے کہ بیٹی کے گھر مرنا جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے بیٹوں کی توہین ہو جائے گی. یعنی کوئی بوڑھا یا بوڑھی کہیں بیٹی کے ہاں آئی ہوتی تھی اور جب بیماری شدت اختیار کرتی تھی تو وہ منتیں کرتی تھی کہ مجھے بیٹوں کے گھر پہنچا دو فٹافٹ تاکہ میرے بیٹوں کی بے عزتی نہ ہو. اور کتنے ہی بوڑھے ہیں کہ جو جب پتہ چلتا ہے انہیں ہسپتال میں کہ بس ان کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ یعنی اپنے بیٹوں کو مجبور کرتے ہیں کہ مجھے گھر لے جاؤ، میں ہسپتال میں نہیں مرنا چاہتی یا میں ہسپتال میں نہیں مرنا چاہتا. لیکن اگر ان کی موت ہسپتال میں لکھی ہوتی ہے تو وہ گھر جاتے ہیں
اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کے بچے پھر انہیں لا کر اسی ہسپتال میں لے کے آتے ہیں اور اسی ہسپتال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت جہاں لکھی ہوئی ہے آنی تو وہی ہے۔ اگر یہ بات انسان کو یاد رہے تو پھر انسان کے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور غیر اللہ کا خوف جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو لوگوں کا ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ شدید خوف اپنے دل میں لوگوں کا رکھتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تم نے ہمیں کیوں مہلت نہ دی ایک قریب آنے والے وقت تک کے لیے؟ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں ارب اور کھرب پتی بھی ہو تب بھی کیا ہے، وہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ جب اس نے مر جانا ہے تو پھر اس کا وہ سارا جو کھربوں اور اربوں مال ہے وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، وہی بات جو پہلے عرض کر دی ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے یہاں بھی ہوگے، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم بڑے بڑے محلات میں، یعنی یہاں محلات سے مراد آپ قلعوں لیں تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قلعے کیوں بنوائے جاتے ہیں؟ تاکہ دشمن جو ہے وہ آپ تک پہنچ نہ سکے۔ تو دشمن سے روکنے کے لیے تم قلعے بنا سکتے ہو، وہاں بھی کیا ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجک مسٹیک ہوتی ہے کہ دشمن بھی وہاں آ جاتا ہے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا وارنٹ دے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا تو پھر ہم اس کو کسی بھی صورت میں ریزسٹ نہیں کر سکیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو لڑنے والی جماعت ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، یقولو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولو ھذا من عندک، تو اے نبی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے۔ اور ایسا جو ہے آپ کو سیرت النبی میں باقاعدہ ملے گا کہ جو منافقین کے تھے ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں، غزوہ احد میں جیسے کہا گیا کہ بالکل ننگا ہو کر سامنے آیا عبداللہ بن ابی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ سب جو 70 شہید ہوئے ہیں یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اب ہر ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے، یہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب یہ بات ونس فار آل طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے، یا حل لنا من الامر من شیء، فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ما اصابک من حسد فمن اللہ، اے انسانوں یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان بھی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی نقصان ہوتا ہے تمہارا، جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، ایک آئیڈیل اور ریئل کا فرق ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں کہ تینوں جو کام تھے وہ کیے تھے حضرت خضر نے خود، لیکن آخر میں ان پر جو تبصرہ ہے، یعنی سورہ کہف کے 10ویں رکوع کی آخری آیت جو وہ کیا ہے کہ جو اچھے کام تھے، ایک اچھا کام تو ایک تھا کہ دیوار کھڑی کی تھی،
تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ اراد ربک کا، تیرے رب نے چاہا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں. اور جو پہلے دو کام تھے، کشتی کا ڈیمیج کرنا اور بچے کو قتل کرنا، اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے. باقی اس میں ایک مشکل مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ ہے تقدیر کا مسئلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر الجھنے سے منع فرمایا ہے. تو انسان کا نارمل طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اچھا کام ہو جائے تو اسے کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا ہے، اور اگر کوئی کام خراب ہو جائے تو اسے انسان اپنی طرز منسوب کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کو یا اللہ تو ہے کرتا نہیں. اگرچہ یقین یہی ہو کہ ایسا ہو کر ہی رہنا تھا، اور لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے تحت انسان کرتا خود ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کے اندر وہ شامل ہوتا ہے. تو انسان برے کام کو اپنی طرف منسوب کرے، اور جو اچھا کام ہوا ہو وہ بھی اگرچہ زمینی سطح پر انسان ہی کر رہا ہوتا ہے خود انڈیپینڈنٹلی، لیکن اس کو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر، یعنی لوگوں کی طرف بھیجا ہوا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ. اچھا، اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین پر جو باتیں مشکل اور بھاری تھیں ان میں ایک کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت. اب پھر وہی مضمون جو ہے پھر لے کر آگے چلے گا. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا حامل القرآن